یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آ کے آسیب ڈر گئے مجھ میں نے چاہا تھا کہ زخم بھر جائے، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں، پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پھر سمندر اتر گئے مجھ میں، کیسا خاکہ بنا دیا مجھ کو، کون سا رنگ بھر گئے مجھ میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیہ، سب زمانے گزر گئے مجھ میں، بن کے دن وہ یوں سامنے آئے اور پھر رات کر گئے مجھ میں۔ اگر تم زندگی میں نہ آتی تو شاید زندگی میں کبھی بھی ارحم انصاری محبت جیسے جذبے سے روشناس نہ ہوتا، مگر مسئلہ صرف محبت کے جذبے کا ہی تو نہیں ہے، مسئلہ تو اصلاح حاصل محبت کی اذیت کا ہے، نہ ہی تم مل رہی ہو، نہ ہی سانسیں رک رہی ہیں اور نہ ہی یہ اذیت کم ہو رہی ہے، ہر رات تمہیں بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں، ہر صبح تمہارے مل جانے کی امید پہ طلوع ہوتی ہے، اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بس سگریٹ کے شعلے کی سرخ روشنی تھی جس پر ارحم انصاری اپنے نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ میں کیسے بھولوں تمہیں حیام، میری زندگی کی تمام یادوں میں صرف تم ہی تو ہو، ہر سو صرف بے بسی ہی بے بسی تھی، نہ اسے کھونے کا حوصلہ تھا نہ ہی اسے چاہنے کا حق، دل اندیکھی سی آنکھ میں جل رہا تھا، اپنی سانسوں سے دم کرتا گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پسٹل کو بیڈ پہ اچھالا اور اپنے قدم حسام کی جانب بڑھائے، حسام اپنے دونوں ہاتھ حسام کے سینے پر رکھ کر سر کی اس کی پوچھ سے ٹیک لگاتے سرگوشی سے بھی کم آواز میں پکارا، ہاتھ بڑھا کر شاور بند کیا، نہ جانے وہ کب سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا، حیام کو تو سوچ کر ہی چرچری آئی، کچھ ہوا ہے کیا؟ حسام کے جواب نہ دینے پر حیام نے دوبارہ پوچھا، مگر وہ ہونس دیوار پر ہاتھ ٹکائے سر جھکائے کھڑا تھا، حیام کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر لاکھ سوچنے پر بھی اسے کچھ یاد نہیں آیا جس پر وہ اس سے ناراض ہوتا، ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب اپنے ہاتھوں میں سخت گرفت محسوس ہوئی، حیام نے چونک کر حسام کی پشت کو دیکھا جو اب سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، حیام کے ہاتھ چھوڑ کر اپنا رخ اس کی جانب کیا تو حسام کی شعلہ برساتی آنکھوں کو دیکھ کر حیام کو اپنی ریڑھ کی ہڈی پہ سنسناہٹ محسوس ہوئی، حسام کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر حیام کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہوا، اس لیے نامحسوس انداز میں قدم پیچھے لینا چاہا، مگر حسام نے اپنا بازو حیام کی کمر پر لپیٹ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ نے حیام کے بال سختی سے مٹھی میں دبوچے جس پر حیام کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، حسام مجھے تکلیف ہو رہی ہے، حسام کی انگلیاں اپنی جلد پہ بوس ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، تکلیف سے کرا کر کہا تو حسام نے جھٹکے سے حیام کو اپنے سینے سے لگایا، سیاہ سلکی بال میں اس وقت گیلے ہونے کے باعث ماتھے پہ چپکے ہوئے تھے، جبکہ سیاہ گہری آنکھیں اس وقت وحشت لیے ہوئی تھی، جبکہ شنکرفی لب سختی سے بھیجے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر حیام کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی، گرے شرٹ جس کے اوپری بٹن کھلے ہونے کے باعث حسام کا مضبوط چوڑا سینہ واضح ہو رہا تھا، جسے دیکھا حیام کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا، اپنی نظریں جھکا کر حسام کے پاؤں پہ ٹکا دی جو اس وقت شوز میں قید تھے، میں نے کہا تھا نا حیام کہ تمہیں دیکھنے، محسوس کرنے اور چھونے کا حق صرف میرا ہے، حسام کی سرسراتی ہوئی آواز پر حیام نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ اس بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور یہ حق میں نے صرف آپ کو ہی دیا ہے حسام، حسام کی اس بات کی وجہ اسے سمجھ نہ آئی، لیکن اسے جواب دے کر یہ ضرور باور کروانا چاہا کہ اس کے علاوہ وہ مر کر بھی یہ حق کسی کو نہ دے، حیام کو اپنا دل ان سیاہ گہری آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کچھ دیر تو وہ حسام کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، مگر اس کی آنکھ سے تیش لی آنکھوں میں جب دیکھنا محال ہوا تو حیام نے نظریں جھکا دی، جبکہ حسام کے تاثرات ابھی بھی سپاٹ تھے، اگر یہ حق صرف مجھے دیا ہے تو اس شخص کس حق سے تمہیں چھوا، شیر سی دھاڑ لے خرا کر کہا تو حیام نے بے ساختہ حسام کی آنکھوں میں دیکھا جس کی گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی، دماغ میں دھماکہ سا ہوا، نظروں کے سامنے شام کا منظر لہرایا تو حیام کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھیں پل میں نم ہوئی، پوری طرح سے اپنے لب کچل ڈالے، حسام مجھے نہیں پتا تھا اس نے کیوں کیا، وہ شاید پریشان، ابھی حیام اپنی بات مکمل کرتی کہ حسام نے اپنی گرفت سخت کر کے حیام کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا، حسام کی تیز گرم سانسیں چہرے پہ محسوس کر گئے، حیام نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، یہ حق بھی صرف اور صرف حسام راجپوت کا ہے کہ وہ اپنی پریشانی اپنی تھکن تمہارے وجود پر اتارے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کمینہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے ایک ہی بار پر ہر پریشانی سے آزاد کر دوں، دبے دبے لہجے میں کہہ کے اغرا کر کہا تو حیام نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، مجھ پر شک کر رہے ہیں، نم لہجے میں کہا تو حسام نے جھک کر اپنے دانت حیام کے نچلے ہونٹ پر گاڑ دیے، اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں حیام کے ہونٹ لے کر اس پہ کپوانے پر مجبور کر گیا، اگر حسام سے اسے تھاما نہ ہوتا تو حیام کو یقین تھا
اس کی اتنی شدت اس سے زمین بوس ہو جانا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے حسام کی شرٹ دبوچی، جو کہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر چکا ہوا تھا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہوتا نہ حیام، تو سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں تمہیں زندہ زمین پہ گاڑ دیتا، شفاق لہجے میں کہتے ہوئے حیام کو ساکت کر گیا۔ اگر شک جھوٹ ثابت ہوتا تو اگلی سانس بھی نہ لے پاتا تمہارا مجرم، بن کے تمہارے پیچھے آ جاتا، مگر صرف تمہارا رہتا اور تمہیں صرف خود کا بن کر رہنے پر مجبور کر دیتا۔ سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو حیام نے گھور کر سے دیکھا، جو اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکائے کھڑا تھا۔ ابھی حیام کچھ کہتی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ انان کی کال دے کر پک کرنا چاہا تو حسام نے فون تھام کر بند کر دیا۔ حسام، وہ گھر نہیں ہے، بس پوچھنے دیں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حیام نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے حسام سے کہا، جو اس کی گردن پہ چہرہ چھپائے اپنا دہکتا لمس چھوڑ رہا تھا کہ تبھی موبائل دوبارہ رنگ ہوا تو حسام نے کال اٹینڈ کر کے فون اسپیکر پہ کر دیا۔ اگر حیام کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بہن اس کی بینڈ بجوانے والی ہے تو شاید وہ فون اٹھانے کی بجائے توڑنا پسند کر دیتی۔ تم نے حرم سے کچھ کہا؟ انان کی خفی بھری آواز میں حیام پل کو گڑبڑا گئی، جبکہ حسام کے ماتھے کے بلوں پہ اضافہ ہوا۔ حیام نے اپنے خوش پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے حسام کے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل کو دیکھا۔ نہیں نہیں، تو اپنی کمر پر حسام کی رینگتی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر کے منمنا کر کہا تو انان نے ہنگارہ بھرا، ارم بھائی نہیں بتاتے تو کیا ہوا؟ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہ بچپن سے تم سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے تم نے ان سے شادی کی بات کی ہوگی، اس لیے وہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ انکل بتا رہے ہیں شام سے آ کر روم میں بند ہے اپنے۔ انان بولنا شروع ہوئی تو نان اسٹاپ بولتی چلی گئی، جبکہ حیام رونی صورت لیے کبھی موبائل کو دیکھتی اور کبھی حسام کے چہرے کو، جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ موبائل اور حرم کی کمر پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ آج نبال کی رائے انان کے بارے میں حیام کو بالکل ٹھیک لگی تھی۔ اپنی نان اسٹاپ زبان اور حرکتوں کی وجہ سے وہ صرف خود ہی مصیبت میں نہیں پھنستی تھی، دوسروں کو بھی ساتھ گھسیٹ لیتی۔ حیام نے ایک بے بس سی نگاہ حسام پہ ڈالی، جو آنکھ برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اگر تمہارا نکاح نہ ہوا تھا نا، تو میں نے گن پوائنٹ پہ تمہاری شادی ان سے کروا دینی تھی، بیچارہ میرا معصوم سا بھائی۔ ابھی انان اور گلف جانی کرتی کہ حسام نے پوری طاقت سے موبائل زمین سے سامنے دیوار پہ دے مارا۔ حیام نے اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ حسام نے خونخوار نظروں سے حیام کو دیکھا، جسے آج کا دن اپنا آخری دن ہی لگ رہا تھا۔ حسام، پلیز میری بات۔ حیام کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہے، اس کی بہن نے تو کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا کہ تبھی حسام باتھ ٹب کی جانب پڑا، وہاں سے شیمپو اٹھا کر لایا اور حیام کو بازو سے کھینچ کر شاور کے نیچے کھڑا کیا اور شیمپو حیام کے سر پر الٹ دیا۔ حسام، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا بازو مسلسل حسام سے چھڑواتے ہوئے کہا، جو ایک ہاتھ سے اس پر شیمپو اونڈیل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے حیام کا بازو تھاما ہوا تھا۔ اس خبیث شخص کا لمس مٹانے کی کوشش سرد لہجے میں غرا کر کہا تو حیام کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شیمپو کی بوتل آدھی سے زیادہ حیام پر اڑنے کے بعد شاور آن کیا تو حیام نے کپ کپاتے ہوئے حسام کے سینے پہ چھپنا چاہا، جبکہ حسام نے مٹھی میں بال دبوچ کر حیام کا چہرہ شاور کے نیچے کیا۔ آنکھوں میں جاتی شیمپو اور پانی کی وجہ سے حیام نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ میرا تو دل کرا تمہارے وجود کو جلا کر اس شخص کے لمس کو ختم کر دوں، مگر دانت پیس کر کہتے آخر میں جملہ ادھورا چھوڑا، جبکہ حیام کو ٹھنڈ سے اپنے خون رگوں میں چمتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنی دیر حسام نے اسے بازو سے تھامے شاور کے نیچے کھڑا رکھا۔ جب جھاگ بہہ کر ختم ہو گئی تو اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تو حیام نے کپ کپاتے ہوئے حسام کے سینے پر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ سردی سے جسم بری طرح سے کپ کپا رہا تھا، گلابی ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، مگر یہاں پرواہ ہی کیسے تھی؟ ایک وجود حسد اور جلن کی آگ میں جل رہا تھا، دوسرا وجود اس کی ناراضگی میں تڑپ رہا تھا۔ اس نے تمہیں بچایا، تمہاری حفاظت کی، مشکل وقت میں ساتھ تھا، اس بات کے لیے شکر گزار ہوں میں۔ حسام راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا حیام، مگر یہ بات بھی جان لو کہ تم سے دور ضرور تھا، مگر ہر دعا میں تمہاری جان اور عزت کی سلامتی کی دعا مانگی ہے میں نے، کسی کی عزت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو میرا رب کیسے میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتا تھا؟ اسے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، کوئی نہ بھی ہوتا تو مجھے پورا یقین تھا میرا رب میری عزت پر آنچ بھی نہ آنے دیتا، لیکن پھر بھی اس کا احسان اتارنے کے لیے اس نے تمہاری حفاظت کی، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مگر اس نے تمہاری طرف دیکھا بھی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ نرم لہجے میں کہتے کہتے آخر میں لہجہ خود بخود سخت ہو گیا، جبکہ حیام سختی سے حسام کی شرٹ سینے سے دبوچے رونے میں مصروف تھی۔ کندھوں سے تھام کر حیام کو اپنے سامنے کیا تو اس کی حالت دیکھ کر خود پر غصہ بھی آیا۔
مگر وہ بے بس تھا۔ یہ تصور ہی سوہان روح تھا کہ کوئی اس کے علاوہ حیام کو محبت سے دیکھے بھی۔ جھک کر نرمی سے اپنے لب حیام کی آنکھوں پہ رکھے، جس پر کئی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر حیام کے رخسار پر بہہ گئے۔ نیلے کپکپاتے ہونٹوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہٹا اور واش روم سے باہر آ کر کبرڈ سے حیام کا ڈریس اور ٹاول لیا اور دوبارہ واش روم میں آیا، جہاں وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ حیام، ڈریس چینج کرو، کپڑے ہینگ کرتے ہوئے کہا اور ایک بھرپور استحقاق بھری نظر اس کے بھیگے سراپے پہ ڈال کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ حیام باہر آئی تو حسام تب تک رضوان صاحب کا سلیپنگ گاؤن لا کر کپڑے چینج کر چکا تھا۔ ایک نظر حسام پہ ڈال کر حیام نے بیڈ پہ لیٹ کر کمفرٹ منہ تک تان لیا۔ حسام نے تاثر سر ہلا کر روم کی لائٹس آف کی اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ حیام کے ساتھ لیٹ کر کمفرٹ اس کے منہ سے ہٹایا تو نظریں اس کے سرخ چہرے پر گئی۔ رو کیوں رہی ہو حیام؟ سخت لہجے میں کہہ کر حیام کو اپنے سال میں لینا چاہا تو وہ کسمسا کر اس سے دور ہوئی۔ جب حسام نے ابرو چا کر اس کی جانب دیکھا، حیام کی کمر میں بازو حائل کر کے ایک ہی جھٹکے میں اسے خود پہ گرایا۔ تمہیں کچھ کہا ہے کیا میں نے جو ایسے رو رہی ہو؟ حسام کے سخت لہجے میں کہنے پر حیام نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس کی جانب دیکھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ اسے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کیے رکھا، ابھی کہہ رہا تھا میں نے کچھ کہا ہے؟ حیام کے ایک دیکھنے پر حسام نے ابرو چکا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ہاں تو۔ حیام نے اپنا چہرہ جھکا کر سر حسام کے سینے پر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رونا سسکیوں میں بدلا تو حسام نے اپنے لب جبڑے بیچ لیے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ حیام کے نم لہجے میں پوچھے گئے سوال پر حسام نے تعصب سے سر ہلایا۔ اپنا احسار حیام کے گرد مضبوطی سے باندھ کر اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں پہ رکھی، اپنے پاؤں سے حیام کے پاؤں سے لاتے اس کی سردی کم کرنی چاہیے، جس پر حیام نے سمٹ کر حسام کے سینے پہ چہرہ چھپا لیا۔ تو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ شکوے سے بھرپور لہجے میں سرگوشی کر کے کروٹ بدل کر حیام پر جھک آیا۔ حیام کی مدھم چلتی سانسوں میں گہری سانس بھر کر اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود پہ انہیل کیا، جس پر حیام کے چہرے پہ سرخیاں کھل گئی۔ میں منا لوں گی، نظر اٹھا کر حسام کی جذبے لٹاتی نظروں میں دیکھ کر کہا تو حسام کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میں انتظار کروں گا، دل میں جواب دیا مگر منہ سے ایک لفظ نہ کہا اور سپاٹ تاثرات سے حیام کو دیکھا اور جھک کر اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ الجھا دیے، اپنا وجود کا سارا بوجھ اس پہ منتقل کر کے اسے خود میں بیچ لیا۔ وہ ناراض تھا مگر اپنی من مانیوں سے باز بھی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے جسم پر حسام کی حرکت کرتے ہاتھوں کے لمس پر حیام خود میں سمیٹنے لگی۔ حسام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا، جس پر اس نے اپنی انگلیاں حیام کی انگلیوں سے اچھا کر اس کے ہاتھ سر کر اوپر بیڈ پر پن کر دیے اور پھر ساری رات حسام راجپوت اپنے لمس سے حیام کے پور کو سیراب کر کر اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کرتا رہا، جبکہ کھڑکی سے جھانکتا چاند شرما کر بادلوں کی اوڑ میں ہو گیا۔ دانیل کے فارم ہاؤس کے باہر کار روک کر انان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ وائٹ پیلس گئی تھی مگر وہ فاتح نہیں تھا، ہاسپٹل میں بھی نہیں تھا، اور جب انان نے اسے کال کی تو اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اب آخری امید پر وہ فارم ہاؤس آئی تو پورچ میں فاتح کی کار دیکھ کر ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ اندر داخل ہوئی مگر فاتح نے اسے کہیں بھی نہ دیکھا۔ نیچے والا پورشن دیکھنے کے بعد دوسرے پورشن کا رخ کیا۔ اوپر آ کر نظریں سامنے موجود کمرے کے دروازے پر گئی تو قدم اسی جانب بڑھائے۔ روم میں داخل ہوئی تو وہاں بھی نہیں تھا۔ انان کے چہرے پہ مایوسی چھانے لگی کہ تبھی نظریں ٹیرس کی طرف گئی، جہاں وہ رینکنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تیز تیز قدم لیتی اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی مگر منہ تو تب حیرت سے کھلا جب فاتح کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ چھپٹنے کے انداز میں فاتح کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کے نیچے پھینکی، جس پر فاتح نے کینہ توز نظروں سے انان کو گھورا۔ بنا انان کو سمجھنے کا موقع دیے اس کی کمر پر بازو حل کر کے اسے اپنے سامنے کھینچ کر رینکنگ سے ٹکا دیا اور اپنا ایک ہاتھ اس کے بائیں جانب رینکنگ پہ ٹکا دیا، جبکہ انان مسکراتی ہوئی نظروں سے فاتح کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اپنے دونوں بازو فاتح کی گردن پہ باندھ کر اسے خود پر جھکا لیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فاتح کے سر تاثرات دیکھ کر انان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو فاتح کی غیر ارادی نظر سامنے اٹھی تو سامنے والے فارم ہاؤس کے ٹیرس پہ کچھ لڑکے کھڑے اسی طرف دیکھ رہے تھے، جس پر فاتح نے اپنے جبڑے بیچے اور اپنے سال میں کھڑی انان کو دیکھا۔ انان کو اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کا رخ کیا۔ کچھ ہوا ہے کیا فاتح کی مسلسل خاموشی پر انان نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا مگر وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ کبرڈ کے پاس آ کر انان کو نیچے اتارا اور اس میں سے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر انان کو تھمائی۔ چینج کر آؤ انان۔ فاتح کے سپاٹ لہجے پر انان نے بنا بحث کیے کپڑے ہاتھ میں تھامے اور چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو فاتح ڈریسنگ روم میں گیا، انان کے چینج کے کپڑے اٹھا کر باہر لایا اور انہیں
لیٹ نیچے لانچ میں آیا، جبکہ انان ناسمجھی سے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ فار یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تم پریشان کر رہے ہو مجھے۔ انان جلدی جلدی سے لینے اترتی نیچے آئی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر وہیں رک گئی، کیونکہ لانچ کے درمیان میں فاتن نے انان کے کپڑوں کو آگ لگائی ہوئی تھی اور خود نیچے گھٹنے کے پل بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی انان فاتن کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی مسز فاتن راجپوت اس کی وجہ، دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو انان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھیں پل میں نم ہوئی اور اس پہ وہ شک کر رہا تھا۔ کندھے سے پکڑ کر فاتن کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ شک کر رہے ہو مجھ پہ نم آواز میں استفسار کیا تو فاتن نے اپنے لب بھیجے۔ نہیں، یک لفظی جواب پر انان نے سر ہلایا۔ تو پھر اس سب کا مقصد؟ فاتن کا کالر اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے چلا کر کہا تو فاتن نے ناگوار نظروں سے انان کی جانب دیکھا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ آنکھ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جو اس وقت سے میرے سینے میں لگی ہوئی ہے، انان کے چہرے پر دھاڑتے ہوئے کہا تو انان کی آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ تم بہت غلط سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فاتن کے کالر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو فاتن نے تنزیہ نظروں سے انان کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کی باہوں کا ہار بنے دیکھ کر کیا سمجھ سکتا ہے؟ ابھی فاتن جملہ پورا کرتا کہ انان نے پوری شدت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ بھائی یہ وہ میرا سمجھے تو ایک لفظ ہی سنوں گی نا اس کے کردار کے خلاف، نہ ہی اپنے، ہانپتے ہوئے چلا کر کہا تو فاتن نے اپنی آنکھ برساتی آنکھوں سے انان کی جانب دیکھا۔ مجھے پہلی سانس سے آخری سانس تک صرف تم سے محبت ہے اور رہے گی فاتن راجپوت۔ تمہارے قریب آئی، تمہیں خود کے قریب آنے دیا تو صرف اور صرف تمہارے لیے، اپنی بے پناہ محبت کے آگے مجبور ہو کر نہیں رہ سکتی تھی تم سے دور، اور تم بنا کسی بات کو جانے مجھے مجرم ٹھہرا رہے ہو، نم لہجے میں روتے ہوئے کہا تو فاتن نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آن، مجھے سے تمہاری حرکت ناگزیر گزری تھی، سخت لہجے میں کہا تو انان نے خفی بھری نگاہ اس پر ڈالی اور رخ بدل کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کچھ دیر تو فاتن جبرے پیچھے سے دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھا تو انان کے پاس پہنچا جو دروازہ کھول رہی تھی، بازو سے پکڑ کر انان کا رخ اپنی جانب کیا۔ چھوڑو مجھے نہیں رہنا مجھے یہاں تمہارے ساتھ، بھاڑ میں جاؤ، مسلسل فاتن سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا تو فاتن نے انان کے دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں لیے۔ جسٹ شٹ اپ، اب ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا، اور باہر جا کر دکھاؤ ذرا مجھے، ٹانگیں توڑ کر یہی قید نہ کر دیا تو میرا نام بھی فاتن راجپوت نہیں، انان کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے غرا کر کہا، جس پر انان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو آئی ریلی ریلی ہیٹ یو، فاتن کے سینے پہ مکے برساتے ہوئے کہا تو فاتن نے زبردستی باہوں میں بھر کر قدم سیڑھیوں کے جانے بڑھائے، جبکہ انان بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے حصار میں مچلتی رہی۔ کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں لٹایا، جس پر انان تکیے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بٹ آئی ریلی ریلی لو یو آن آئی لو یو، مدھم سی سرگوشی کر کے انان کے برکتے وجود کو دیکھا اور کمفرٹ کھول کر اس پر دیا، جسے انان نے ہاتھ مار کر خود سے دور پھینک دیا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ آج پھر میں زبردستی کروں اور تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں؟ اپنے دونوں ہاتھ انان کی طرف میں رکھتے ہوئے کہا، جس پر انان نے اپنا رخ بدل کر اپنے اوپر جھکے فاتن کو دیکھا۔ گرے بھیگی آنکھیں دیکھ کر فاتن کا دل زور سے دھڑکا، نظریں سرکتی ہوئی گلابی کپکپاتے ہونٹوں پر آئی تو فاتن نے آنکھیں بند کر کے خود پہ ضبط کیا، کیونکہ اس بار جلد ماننے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ تمہارے بھائی کا فارم ہاؤس ہے اس لیے شیر بن رہے ہو، ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، دماغ تو میں تمہارا ٹھکانے لگاؤں گی، فاتن کے بال مٹھیوں میں بھر کر اس کا سر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا۔ انان کا پچکانا، دھمکی اور حرکت پہ فاتن نے بمشکل اپنا کہکمہ ضبط کیا۔ وہ سچ میں ہمیشہ ایسا کچھ کر جاتی تھی جس کے باعث وہ اسے ناراض رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ انان کے ہاتھ تھام کر اسے جھٹکا دے کر بیڈ پہ لٹایا اور خود اس پر جھک آیا۔ مطلب اگر میں شیر بن رہا ہوں تو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ویسے بھی میرے بھائی کا فارم ہاؤس ہے، یہاں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی مسکراہٹ بمشکل رو کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو انان نے تنزیہ نظر سے فاتن کو دیکھا۔ کوشش تو کر کے دیکھو، میں جان سے مار دوں گی تمہیں بھی اور خود کو بھی، پھری ہوئی شیرنی کی طرح خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تو فاتن نے متاثر کن نظروں سے انان کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر جھک آیا۔ گلابی نازک سی پنکھڑیوں کی نرماہٹ کو ابھی وہ محسوس بھی نہیں کر پایا تھا جب انان نے پوری شدت سے اپنے دانت فاتن کے ہونٹوں پہ گاڑ دیے، گردن پہ اپنے ناخن اتنی زور سے چبوئے کہ فاتن ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹا، جلدی سے مرر کی جانب بڑھا تو اپنی زخمی گردن اور خون لگے ہونٹ کو دیکھ کر سخت نظروں سے اپنی جنونی بیوی کو دیکھا جو اب کمفرٹ ٹھیک کر کے لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔
اس کا بدلہ سوچ سمیت نہ لیا تو میرا نام بھی فاتین راجپوت نے انگلی اٹھا کر انان کو وارن کرتا ہوا لہجے میں کہا۔ تو اس نے اپنی آنکھیں گھما کر فاتین کو دیکھا۔ جاؤ جاؤ پہلے اس پر مرہم پٹی کرو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ہاتھ جلاتے ہوئے کہا تو فاتن نے سر جھٹک کر قدم دروازے کی جانب بڑھائے، باہر آ کر صوفے پہ لیٹ کر اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ فاتن کا تو بس اسے تھوڑا تنگ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ تو جنگلی ہی بلی بن گئی تھی۔ اپنی گردن پر ہوتی جلن کو محسوس کر کے فاتن نے نظریں پھر کر بند دروازے کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی اتنی اکڑ دکھانے کی جب بات میں اس کی ناراضگی کی فکر میں کھلنا تھا۔ بند دروازے کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی بے چینی سے اٹھ کر صوفے پہ بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا، نظریں اس بند دروازے پر مرکوز تھی۔ کبھی نیچے پیچھے قالین پہ بیٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا لیتا۔ جیسی گھڑی رات 4 بجے کے ہندسے سے گزری، سارا ضبط جواب دے گیا، خود کو دوستوں سلاوتوں سے نوازتے کمرے کا رخ کیا۔ میری بیوی تو میری مرضی میں ناراض ہو کر اس کے پاس جاؤں یا نہ ہوں، نہ میری مرضی، ہر طرح کا حق رکھتا ہوں میں۔ کندھے اچکا کر خود سے کہتے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے تکیے کو خود میں بیچ کر سوتی انان پر پڑی تو ماتھے کے بلوں پر بل میں اضافہ ہوا۔ شوہر ناراض ہی ہوا تھا نا، مر تو نہیں گیا تھا نا جو اس کی جگہ تکیے کو دے دی۔ انان کی باہوں میں سے تکیے کو جھپٹنے کے انداز میں نکالا اور نیچے فرش پر پٹک کر انان کے ساتھ نیند دراز ہو گیا۔ کچھ دیر نرم محبت پاس نظر سے انان کو دیکھتا رہا، ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ آہستہ سے جھک کر انان کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا جس پر وہ کشمکش آئی۔ پیچھے ہو کر انان کو اپنے سائے میں لے کر خود میں بیچ لیا۔ اگر اس نے صبح مجھے طعنے دیے، دماغ میں آنے والی سوچ پر انان کے معصوم چہرے کو بغور دیکھا۔ جنگلی جنونی ہے، لیکن اب اپنے فاق و طعنے تھوڑی دے گی۔ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کچھ گھٹنے پہلے کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ ہاں تو اگر دے گی تو میں بھی کہہ دوں گا، میرے بھائی کا فارم ہاؤس ہے، میرا روم، میری بیوی، تو مرضی بھی میری، جہاں مرضی جیسے مرضی سو سکتا ہوں۔ انان کو دیکھتے ہوئے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور انان کو اپنے بازو پر منتقل کیا۔ اب 2-3 دن تک تو ناراضی دکھانی ہے، اس لیے سوتے ہوئے پیار ہی کر لیتا ہوں، ورنہ میرا کیا روپ رہے گا، ورنہ تو یہ طعنے دے دے کر جینا محال کر دے گی۔ انان کے چہرے پر گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتے اس کے کانوں میں مدھم سرگوشیاں کرنے لگا۔ دل تک کہ سراب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اپنی جنونی بیوی کی ایسی نیند پر پہلی بار خوشی محسوس ہوئی۔ وہ اسے ساتھ میں لے کر سونے کی کوشش کی۔ لگتا ہے اب تو عادت ڈالنی چاہیے تھپڑ کھا کر یوں ہی باہوں میں لے کر سونے کی۔ تھپڑ کھا کر زیادہ پیار نہیں آتا مجھ پر، اس پر دماغ میں اس کا ٹھکانے لگانے کا سوچتا ہوں۔ تھپڑ کھا کر پیار یہ جگہ دیتی ہے۔ اپنی سوچ پر بامشکل تحکمہ ضبط کیا اور انان کی طرف دیکھا جو کروٹ بدل رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر اوپر سے ہو کر دوسری سائڈ پر آ گیا۔ یار بہت بڑا زن مرید ہوں میں، اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر جھنجھلاتے ہوئے کہا اور انان کی گردن پہ چہرہ چھپا کر آنکھیں موند لی۔ یہ تو وہی جنگل ہے جہاں کچھ دن پہلے حیام گئی تھی، اپنے سامنے پڑے میپ کو دیکھتے ہوئے حسام نے کہا۔ تو دانیال لوگوں نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی حیام پر شک ہے بھائی، کیونکہ آج کل وہ جس کیس پہ کام کر رہی ہے اس میں کیسا حیات اور اس کے بھائی کا نام بھی ہے، اور اصغر حیات بھی غائب ہے۔ جو معلومات ملی ان کے مطابق وہ ملک سے باہر گیا، مگر کہاں گیا یہ کسی کو نہیں پتا، اور دوسرا پپو بھی غائب ہے۔ مجھے یقین ہے وہ دونوں حیام کی قید میں ہے، فاتح نے پرجوش لہجے میں کہا تو حسام نے سر اثبات میں ہلایا۔ اس گینگ کا اسی جنگل سے لنک ہے، یہاں پر پہنچ کر ہی ہمیں تباہ کر سکتے ہیں، حسام نے میپ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو فاتح لوگوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ حیام جو چاہے مرضی کرے، لیکن بھائی اسے کہیے گا کہ اصغر حیات میرا مجرم ہے، اسے میرے حوالے کر دے، حسام نے سپاٹ لہجے میں کہا تو حسام نے ہونٹ پیچ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے اسے کہتا، حیام کو تو وہ ناراض کر چکا تھا۔ کل شامر کی ٹیم کے ساتھ ہم یہاں اٹیک کرنے والے ہیں، تو تم سب بھی تیار ہے نا؟ یہ سب منظر عام پر آ جائیں گے تو صفیہ بیگم اور اصغر حیات بھی سامنے آ جائیں گے۔ ابھی حیام سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا کیس جیسے ڈیل کر رہی ہے اسے کرنے دو، لیکن اس سے پہلے ہی ہم کل ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حسام کے کہنے پر حسام نے ٹیبل پر پڑی چیزیں اٹھا کر رکھی تو حسام نے بیسمنٹ میں موجود کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں کل وہ کیسر حیات پر اپنا سارا غصہ اتار کر گیا تھا۔ اب وہ نیم جان فرش پہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، جسم کو جگہ جگہ سے کٹ لگا کر جلایا گیا تھا۔ تو کیسا لگا اپنا انجام کیسر حیات؟ اف حیات تو نہیں کہنا چاہیے تمہیں، کیونکہ یہ حیات تو جلد ختم ہونے والی ہے۔
جتنا جینا ہے آج جی لو، کیونکہ کل تمہیں حسام راجپوت ان درد بھری سانسوں سے آزاد کر دے گا۔ دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا اور قدم بھار کی جانب بڑھائے۔ کار میں بیٹھ کر اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ صبح کے مناظر آنکھوں کے پردے پہ لہرائے تو سامنے اسٹرنگ پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو نظریں خود میں سمیٹ کر سو رہی حیام پر گئی۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کونی کے بل کر اٹھ کر بیٹھا تو حیام کے بازو پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر اپنے لب بری طرح سے کچل ڈالے۔ اب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنی جنونی بنا کر اس کے رونے کی بھی پرواہ نہیں کی، بس وہ یہی چاہتا تھا کہ حیام کی روح تک اتر جائے۔ حیام کو حسام راجپوت کی محبت کے آگے کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ بات بہت جان لیوا ثابت ہوئی حسام کے لیے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور محبت کرتا ہے۔ حیام کے کندھوں پر اپنی جنونیت کے نشان دے کر اس پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے۔ حیام اٹھو، مجھے آفس جانا ہے، حیام کو کندھے سے ہلاتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی نیند کا خمار لی آنکھوں کو وا کیا اور حسام کو اپنے سامنے دیکھا۔ منہ بوسوں کا کروٹ بدلنی چاہیے، جسے حسام نے کمر پہ ہاتھ ڈال کر ناممکن بنایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم اٹھنے کی بجائے پھر سے سو رہی ہو؟ سنجیدہ لہجے میں کہا تو حیام نے آنکھیں کھول کر حسام کو گھورا اور اس کا ہاتھ اٹھا کر کمفرٹ گردن تک تان لیا۔ لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سننا، منہ بنا کر کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ لگتا ہے رات والا ڈوز ناکافی تھا۔ حسام کی سرسراتی آواز سن کر حیام نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور جو اس وقت نم ہو رہی تھی بالکل بھی نہیں بھولی۔ بہت اچھے سے یاد ہے، کل محبت میں نہیں اپنے غصے اور نفرت میں آپ میرے قریب آئے۔ حیام کی بات پر حسام نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ میرا فضول بحث میں پڑنے کا ارادہ نہیں، شاور لینے جا رہا ہوں، ریڈی ہونے میں ہیلپ کرواؤ میری، سرد لہجے میں کہتا بستر سے اٹھا۔ ساری عمر خود ہوتے رہے ہیں، آج بھی خود ہو، مجھے زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ آنے والی ساری زندگی میں یہ زحمت نہیں، فرض تمہیں ہی نبھانا ہے، اس لیے شرافت سے اٹھ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وارن کرنے والے لہجے میں کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ حیام جھنجھلاتی اٹھی تو نظر حسام کی شرٹ پہ پڑی، شاید وہ اپنا سامان منگوا چکا تھا کیونکہ اس کی ایک شرٹ حیام کے پاس تکیے پہ پڑی تھی، جسے دیکھ کر حیام کے چہرے پر پل میں لال بکھرا۔ حسام کی شرٹ پہن کر بیگ کے پاس آئی جس میں حسام کا سامان تھا۔ حسام کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب وہ ٹاول لپٹے باہر آیا تو حسام کے سیکس پیک کو دیکھ کر حیام نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ کپڑے دو میرے، حسام کی غلط آواز پر حیام جلدی سے اٹھی اور کپڑے اس کی جانب بڑھائے، جنہیں تھام کر حسام ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ 5 منٹ بعد باہر آیا اور مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا، نظریں ہوش حیام کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی جو بیڈ کی پانتی پر چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ ادھر آؤ حیام، اگلا حکم سن کر حیام نے گہری سانس بھری اور قدم حسام کی جانب بڑھائے، جس نے رخ بدل کر حیام کو کمر سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ اپنے بٹنوں پر رکھ دیے۔ حیام اس اچانک افتاد میں پہنچا کر رہ گئی اور حسام کے اگلے آرڈر پر کینہ توس نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے بال بنانے میں مصروف تھا۔ بٹن لگائے تو حسام نے ٹائی آگے کی، حیام نے چپ چاپ ٹائی لگائی اور اتر کر جانا چاہا جب حسام نے کلائی پکڑ کر روکا۔ پرفیوم کون لگائے گا؟ سرد لہجے میں کہا تو حیام نے پرفیوم اٹھا کر حسام کے کالر کے پاس اسپرے کیا، جبکہ نظریں ہوش جھکی ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر حسام کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپائے، نرمی سے حیام کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ کر ٹیبل پر رکھی اور اسے اپنے سار میں لے لیا۔ ناراض ہو؟ حسام کے پوچھنے پر حیام نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس سے حسام کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہے زندگی یار، سوری، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، آئی پرومس، حیام کی پشت سہلاتے بے چینی سے کہا تو حیام اس کا ساتھ توڑ کر پیچھے ہوئی۔ میں سو جاؤں؟ حسام کی بات کو اگنور کر کے کہا تو حسام نے جبڑے بیچ کر اسپات میں سر ہلایا تو حیام نے قدم بیٹھ کی جانب بڑھائے۔ شٹ شٹ، اف کیا ہو گیا مجھے؟ اپنا غصہ اسٹرنگ پر نکالتے چلا کر کہا۔ حیام کی نم آنکھیں بار بار نظروں کے سامنے آ رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ اس کی غربت پہ نہیں، اس کے ناراض ہونے پر ناراض ہوئی ہے۔ کل کا دن گزر جائے گا، منا لوں گا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا حیام، بس کل عجیب سی انسیکیورٹی محسوس کر رہا ہوں یار۔ بے بسی سے لب کچلتے گاڑی فارم ہاؤس سے نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ جنگل میں موجود جگہ کا پتہ لگ چکا ہے، کل ہفتہ ہے اور ہم کل وہاں اٹیک کریں گے، کیونکہ کل وہاں سبھی جمع ہوں گے، ان کے جو لوگ غائب ہوئے ان کے بارے میں بھی میٹنگ ہوگی، تو کل کا موقع ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ارم کے میپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے پر حیام لوگوں نے غور سے سب پوائنٹس کو دیکھا۔ اور کیسے حیات، وہ بھی ہوگا کیا وہاں؟ انان کے پوچھنے پر ارم نے کندھے اچکائے۔ سب لیڈرز تو وہاں اکٹھے ہونے والے، تو اس کا آنا بھی بنتا ہے، اگر نہ آیا تو اسے بعد میں دیکھ لیں گے،
پہلے ہمارا مقصد اس گینگ کے لوگوں تک رسائی حاصل کرنا ہے، تم لوگ اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ اس باکس میں سبھی ہتھیار موجود ہے، کچھ کیس بھی ہیں اور مارکس بھی ہیں۔ ارہم کے کہنے پر نپال نے وہ باکس کھولا۔ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ میں نپال نما چیز کو پکڑ کر کہا تو ارہم نے اپنے قدم نپال کی جانب بڑھائے۔ یہ جو اس پر پن لگی ہو اسے کھینچتا ہے، جس سے ایک گیس نکلے گی جو سیکنڈ میں اسے سونگھنے والے کو بے ہوش کر دے گی۔ ارہم کے کہنے پر نپال نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ انان کے کہنے پر نپال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تو انان نے روم کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارے مجرم، دو لفظ جواب دیا تو نپال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس سے پہلے نپال خوشی سے ارہم کی گلے لگتی، انان نے نامحسوس انداز میں آگے ہو کر اس کا رخ کمرے کی جانب کیا۔ اپنے والے کا جلاد روپ وہ کل دیکھ چکی تھی، جو کہ بہت نرم مزاج دکھتا تھا۔ اس کا وارا تو تھا بھی جنونی۔ انان نے جھرجھری لے کر سوچا، اگر اس کو اس بات کو پتہ لگ جاتا تو صرف نپال کی نہیں، ارہم کی بھی خیر نہیں تھی۔ انان نے بامشکل مسکراتے ہوئے اپنی سوچ کو چھپایا۔ انان نے جو ان لوگوں کا حال کیا تھا، نپال نے جھرجھری لے کر انہیں دیکھا، پھر ٹیبل پر پڑے چاقو کو اٹھایا۔ تم لوگوں کو یاد ہے اس حادثے میں موجود شخص کے جسم پہ کتنا بڑا اور گہرا زخم آیا تھا؟ نپال کی سرسراتی آواز سن کر انہوں نے روتے ہوئے نہیں میں سر ہلایا۔ منہ پر بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں آج یاد کرواتی ہوں۔ ایک آدمی کے کندھے پر چاقو رکھ کر سینے سے گزارتے ہوئے پیٹ تک لائی اور پھر اسے سر کے بالوں سے گزار کر کھڑا کیا، جس کی جسم سے پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سر پہ پتہ نہیں کتنی گہری چوٹ آئی تھی۔ نپال نے شخص کو دیوار کی جانب کھینچتے ہوئے کہا، جو درد سے چل رہا تھا، مگر چیخیں منہ پر لگی پٹی میں ہی دب گئی۔ سینہ جیسے دو حصوں میں پکڑ دیا ہو، اور پھر اس شخص کا سر زور سے دیوار پر مارا۔ نہ جانے کتنے وار کیے کہ وہ اس درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان گنوا چکا تھا۔ پھر یہی حال دوسرے کا کیا، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور پھر اسے یوں ہی تڑپتے ہوئے چھوڑ کر باہر آئی۔